نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں. تفسیر نور العرفان صفحہ نمبر 164. مصنف احمد یار خان گجراتی بریلوی. جی یہ دیکھیے صفحہ نمبر 164 بتلایا. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ضروری ہے کہ نبی کو نبوت سے پہلے معصوم مانا جائے. نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، نبی نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. اللہ نے نبی کو پیدائشی معصوم بنایا، یعنی گناہوں سے بچایا، تاکہ جب یہ نبوت کے دعوے کے بعد لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں تو کوئی پیغمبر پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ آپ تو نبوت سے پہلے خود یہ گناہ کر چکے تھے. اس لیے اللہ نے نبیوں کو پیدائشی گناہوں سے بچایا ہے. لیکن یہ نور العرفان کے مصنف احمد یار خان گجراتی کس طریقے سے یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور باقی انبیاء کے بارے میں مطلق کہتے ہیں کہ نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں. یہ اس کا صفحہ 164 یہ نور العرفان آپ دیکھ لیں. یہ دیکھیں جی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے فرزند نبی تھے. کہتے ہیں کہ نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں. نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، ان کو نبوت کہاں ملی، کب ملی؟ اس کی تو تصدیق، اس کی تو کوئی دلیل پہلے ان کو ذکر کرنی چاہیے تھی. ایسے ہی نبیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ نبوت سے پہلے نعوذ باللہ نبی کا معصوم ہونا ضروری نہیں، بلکہ نبوت سے پہلے یہ بھی معصوم ہونا بالکل ضروری ہے. انبیاء علیہ السلام سے قطعاً گناہ کبیرہ و صغیرہ ہو سکتا ہے. کتاب کا نام ہے جعل حق، صفحہ 392. جی یہ آپ دیکھیں، ابھی کہا کہ نبی کا نبوت سے پہلے معصوم ہونا ضروری نہیں، اور اب احمد یار خان گجراتی لکھتے ہیں کہ نبی غلطی سے بھول کر گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے، گناہ صغیرہ بھی کر سکتا ہے. نبی کی طرف نسبت گناہ کی کرنا یہ کون سی دانش مندی اور عقل کا کام ہے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ کہتے ہیں کہ غلطی سے، بھول سے نبی گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ صغیرہ بھی کر سکتا ہے. اب بتائیں، جب نبی غلطی بھی کر جائے اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ اس غلطی میں کر جائے تو پھر نبی میں اور کسی عام مسلمان میں کیا فرق رہے گا کہ عام مسلمان بھی گناہ کر سکتا ہے اور کہتے ہیں کہ نبی بھی گناہ کر سکتا ہے غلطی سے. یہ دیکھیے جعل حق احمد یار خان گجراتی کی، مکتبہ اسلامی اردو بازار لاہور سے شائع ہوئی. یہ دیکھیے یہاں پر کس طریقے سے دلیری سے یہ بات کہتے ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ صفحہ 392 پر لکھتے ہیں، رہے گناہ، ان کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء کرام ارادتاً گناہ کبیرہ کرنے سے ہمیشہ معصوم ہیں، کہ جان بوجھ کر نہ تو نبوت سے پہلے گناہ کبیرہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کے بعد. ہاں نسیاناً خطان، یعنی نسیاناً بھول کر، ہاں نسیاناً خطان صادر ہو سکتے ہیں، یعنی ان سے بھول کر اور غلطی سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور گناہ صغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ دیکھیے کس طرح بریلویوں کے یہاں نبی گناہ کبیرہ بھی کر سکتا ہے اور گناہ صغیرہ بھی کر سکتا ہے. احمد یار خان نعیمی گجراتی نے یہ بات نور العرفان ہی میں صرف نہیں کہی بلکہ اپنی تفسیر، یہ تفسیر نعیمی کے اندر بھی، یہ دیکھیے جلد اول، یہ تفسیر نعیمی احمد یار خان گجراتی کی، یہ اس کے صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں 262 پر لکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کفر و شرک اور آمدن گناہ کبیرہ اور ایسے ہی گناہ صغیرہ سے ہمیشہ معصوم رہتے ہیں جو نبوت کی شان کے خلاف ہیں. ہاں خطان یا بھول کر ایسا صغیرہ گناہ سرزد ہو سکتا ہے جس سے کہ شان نبوت میں فرق نہ آئے. یہ دیکھیے
किस तरीके से कहा कि भूल कर नाउज़ुबिल्लाह नबी गुनाह कर सकता है, बड़ा गुनाह भी और छोटा गुनाह भी। अब ये कहे कि नबी गुनाह कर सकता है, नबी की निस्बत गुनाहों की तरफ क्यों की जा रही है? अगर पैगंबर एक आन के लिए भी गुनाहगार हो तो वो शैतानी गिरोह में दाखिल होंगे, नाउज़ुबिल्लाह। किताब का नाम है तफसीर नईमी, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 263, और मुसन्निफ है इसके अहमद यार खान गुजराती बरेलवी। अभी आपके सामने तफसीर नईमी जिल्द अव्वल ही का हवाला आया। अब देखिए, पहले कहा कि अगर नबी गलती से गुनाह कर सकता है, कबीरा भी और सगीरा भी। अब कहते हैं कि नबी अगर एक आन के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी नबी गुनाहगार हो जाए तो वो शैतानी गिरोह में शामिल हो जाएंगे, नबी शैतानी गिरोह में, नाउज़ुबिल्लाह। इधर कहा कि गलती से गुनाह हो सकते हैं, भूल कर गुनाह हो सकते हैं, कबीरा भी सगीरा भी। तो मकसद बरेलवियों का ये कि अगर गलती से फर्ज करें नबी से नाउज़ुबिल्लाह गुनाह सगीरा कबीरा इनके नजदीक अगर हो गया तो वो फिर डायरेक्ट जो है वो नाउज़ुबिल्लाह शैतानी गिरोह में दाखिल हो गए। अब ये बतलाना क्या चाहते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, ये बरेलवी किस रुख पर आवाम को लेके जा रहे हैं। पहले कहा इरादतन नहीं कर सकते, हाँ भूल कर, निस्यानन, खतान, गलती से गुनाह कबीरा और सगीरा हो सकते हैं। तो गुनाह कबीरा सगीरा खुदा ना खास्ता गलती पे हुए तो फिर क्या होगा कि नाउज़ुबिल्लाह वो शैतानी गिरोह में शामिल हो जाएंगे। ये देखिए, ये तफसीर नईमी, ये अहमद यार खान नईमी की, और इसकी ये जिल्द अव्वल है, आप देख सकते हैं। इस जिल्द अव्वल के ये सफ़ा 263 पे कहते हैं अगर पैगंबर एक आन के लिए भी गुनाहगार हो तो माज़अल्लाह वो हिज़्ब शैतान, शैतानी गिरोह में दाखिल होंगे। देखिए जी, अगर पैगंबर एक आन के लिए भी गुनाहगार हो तो वो माज़अल्लाह हिज़्ब शैतान यानी शैतानी गिरोह में दाखिल हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात, एक आम आदमी भी अगर गुनाह कर दे तो वो इतनी जल्दी अल्लाह की निगाह से नहीं गिरता कि अल्लाह उसको शैतानी गिरोह में दाखिल कर दे। अल्लाह की रहमत फिर भी उसके साथ होती है कि अगर इसने माफी मांग ली, तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन नबियों के बारे में ये बात कि गुनाह हो जाए तो वो शैतानी गिरोह, शैतानी ग्रुप में दाखिल हो जाएंगे, कितनी बड़ी गुस्ताखी। यहां पर अहमद यार खान गुजराती नईमी, जो अहमद रजा खान के खास मोतमद आदमी थे, उन्होंने अंबिया की शान में की है। जो आयत शैतान लईन के मुतालिक है वो अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया के बारे में इस्तेमाल की। 23। अच्छा जी, ये अगला हवाला देखिए कि अंबिया और औलिया के बारे में किस तरह की गुस्ताखी की है। कुरान करीम में एक आयत है शैतान के बारे में, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहु, सूरह आराफ में, कि शैतान और उसका कुंबा तुम लोगों को वहां से देखता है जहां तुम लोग उनको नहीं देख सकते। लिहाजा रब उन शैतानों को देख रहा है तो तुम रब से पनाह मांगो जो उनको देख रहा है। जब तुम्हें शैतान नजर नहीं आते तो फिर लिहाजा तुम उनसे बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह में आ जाओ। अब वो आयत जो शैतान के लिए है, वो आयत बरेलवियों ने अंबिया और औलिया के लिए लिख दी, नाउज़ुबिल्लाह। ये देखिए, ये कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान, और इस पर हाशिया नईमुद्दीन साहब का है, जिनको नईमुद्दीन मुरादाबादी भी कहते हैं ये लोग, खजाइनुल इरफान के नाम से। इसमें कंजुल ईमान की फहरिस्त दी है। तो ये देखिए, कहा अंबिया और औलिया की मदद कर सकते हैं, उस पर दलील देने के लिए लिखते हैं। ये फहरिस्त है मुख्तलिफ जगहों पर कि फ़ज़ाइल औलिया कुरान में कहाँ कहाँ है, करामत औलिया कुरान में कहाँ कहाँ है, और ये चलते चलते आते हैं और कहते हैं, ये सफ़ा 23, ये आप देख सकते हैं, कहते हैं कि अंबिया और औलिया दूर से सुनते, देखते और मदद करते हैं। ये अंबिया औलिया दूर से सुनते, देखते और मदद करते हैं। देखिए, अंबिया और औलिया के बारे में कहा। अब उस पर आयत कौन सी लिखी, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरनहुम।
یہ آیت شیطان کے لیے ہے اور اس کو نعوذ باللہ انبیاء اور اولیاء پر منطبق کر دیا. پہلے کہا کہ اگر انبیاء ایک آن کے لیے گناہگار ہو جائیں تو وہ شیطانی گروہ میں داخل ہو جائیں گے، اور اب ان کو نعوذ باللہ شیطانی گروہ سے بنا دیا. کس طرح کہ انبیاء اولیاء دور سے سنتے ہیں، بات انبیاء اور اولیاء کے دور سے سننے کی کر رہے ہیں. دلیل کیا دے رہے ہیں؟ شیطان کی. یہ دیکھیے یہی آیت آپ کو ہم اسی کنز الایمان سے دکھاتے ہیں. یہ 182 یہ سورہ آراف آپ دیکھ رہے ہیں. وَلَوْ أَنَّنَا یہ 8واں پارہ ہے. یہ دیکھیے یہی آیت جو وہاں ہم نے آپ کو دکھائی، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. یہ دیکھیے بات شیطان کی چل رہی ہے اوپر. یہ دیکھیے یہ یا آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. اب دیکھیں بات شیطان کی چلتی ہے، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم انا جعلنا الشياطين اولیاء للذین لا یؤمنون. یہ دیکھیے بات شیطان کی چل رہی تھی اور وہ آیت نعوذ باللہ نبیوں اور اولیاء کے بارے میں کہہ دیا. یہ دیکھیے کہ انہو یراکم و قبیلہ آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ 8 نمبر حاشیہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 8 نمبر حاشیے کی تفصیل کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی راہوں میں جو ہے وہ پیر جاتا ہے. لکھا ہے حضرت ذوالنون رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو تم ایسے سے مدد چاہو جو اس کو دیکھتا ہو. تو یہ دیکھیے یہ آیت شیطان کے لیے تھی، اس کو نعوذ باللہ اولیاء اور انبیاء کے بارے میں ذکر کر دی. جی اگلا حوالہ. وسوسہ شیطانی سے انبیاء بھی معمون نہیں، نعوذ باللہ. کتاب کا نام نور الفان، صفحہ نمبر 444 اور مصنف ہے احمدیہ خان بریلوی. دیکھیں جی اب عام لوگوں کا دل تو شیطان کی گرفت میں آ جاتا ہے، ان پر تو وسوسہ آ جاتا ہے شیطان کا، لیکن کس طرح انبیاء کی گستاخیاں کر رہے ہیں. پہلے کہا ان کے گروہ میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہ آیت ذکر کی جو شیطان کے لیے تھی اور ذکر کی انبیاء اور اولیاء کے لیے، اور اب کہتے ہیں کہ شیطان وہ نبیوں کو بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. وسوسہ شیطانی سے نبی بھی محفوظ نہیں. یہ دیکھیے یہ نور العرفان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ صفحہ 444 آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ دیکھیے کہتے ہیں رہا شیطان کا وسوسہ وہ بعض وقت انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ دیکھیے رہا شیطان کا وسوسہ وہ بعض وقت انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں، لیکن اپنے عیب اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے کہہ دیتے ہیں دیوبندی ایسے ہیں، دیوبندیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. چور الٹا کوتوال کو ڈانٹے. شیطان نبی کو بھول چوک کرا سکتا ہے. تفسیر نور العرفان صفحہ 479 مصنف احمدیہ خان گجراتی بریلوی. جی ابھی دیکھیے پتہ نہیں یہ نبیوں کے ساتھ شیطان کو کیوں ذکر کر رہے ہیں. میں تو بریلوی عوام سے پوچھتا ہوں کیا ان حوالوں کے بعد بھی وہ اب ان بریلوی علماء کو عاشق رسول سمجھیں گے؟ بھائی یہ لوگوں کو عشق رسول کے نام پر استعمال کر کے اپنے پیٹ کی ایک دکان کھولی ہے جس کو بھرنا چاہتے ہیں، نام عشق رسول کا لیا ہے. یہ صفحہ نمبر 179 کا آپ نے حوالہ دیا، یہ 479 جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیطان نبی کو بھی بھول چوک کرا سکتا ہے، یعنی شیطان نبی سے بھی
बातें बुलवा सकता है। ये देखिए जी, ये बात चल रही है। अब ये देखिए आगे, ये सफ़ा 479, ये लिखा, इस पर मालूम हुआ कि शैतान नबी को गुमराह नहीं कर सकता और उनसे गुनाह नहीं करा सकता, मगर उनसे भूल चूक सादिर करा सकता है। ये देखिए, उनसे भूल चूक सादिर करा सकता है। अब जब शैतान नबी से भूल चूक करवा सकता है, फिर आपको पता है कि शैतान तो नाउज़ुबिल्लाह नबी से आयतें भी बुलवा सकेगा, फिर तो पता नहीं और क्या क्या चीजें बुलवाएगा, क्योंकि वो तो चाहेगा कि सही दीन न पहुंचे, नबी सही बात को भूल जाए, जो आवाम तक न पहुंचे, उनकी उम्मत तक न पहुंचे। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने यहां कर दी कि शैतान नाउज़ुबिल्लाह नबी से भी भूल चूक करवा सकता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुमकिन है नबी को बाज आयात का निस्यान हुआ हो। किताब का नाम है मलफूजात, सफ़ा 255 और मुसन्निफ अहमद रज़ा खान बरेलवी। अब देखिए, अभी हवाला आया कि शैतान नबी से भी भूल चूक करवा सकता है, तो अभी मैंने उसके ज़ेल में कहा कि फिर तो वो नबी से आपके अकीदे के मुताबिक क्या आयतें भी बुलवा चुका है। तो आइए, ये मलफूजात के अंदर ये अहमद रज़ा खान साहब लिखते हैं, ये अहमद रज़ा खान साहब की किताब बार बार आ रही है, ये सफ़ा नंबर 255, ये इस पे लिखते हैं कि ये मुमकिन है कि बाज आयात का निस्यान हुआ हो, और ये मुमकिन है कि बाज आयात का निस्यान हुआ हो, यानी नाउज़ुबिल्लाह नबी से बाज आयात का निस्यान, यानी बाज आयात हो सकता है नबी भूल गए हों। देखिए, जो आयतें कुरान कहता है नुनसिहा औ नाती बिखैरिम मिनहा व मिस्लिहा, कि जो आयतें अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो हुक्म मनसूख करना था, वो हुक्म, वो आयतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर भुलवाई तो वो मुतय्यन है। इनको चाहिए था ये कहते कि वो आयतें मुतय्यन हैं जो नबी से अल्लाह ने भुलवा दी, लेकिन यहां पर ये कुरान के बारे में शकूक पैदा करना चाह रहे हैं, और उस मुतय्यन बात को जिक्र करने के बाद कहते हैं कि मुमकिन है कि बाज आयात का निस्यान हुआ हो, बाज आयात का निस्यान हुआ हो, यानी मुमकिन है कि नबी इस कुरान में से नाउज़ुबिल्लाह बाज आयतें भूल गए हों। अब जाहिर बात है, जब शैतान भूल चूक करवा सकता है इनके अकीदे के मुताबिक, तो कहा कि अब आगे रास्ता बनाया कि जी हो सकता है कि नबी बाज आयतें भूल गए हों, तो फिर इनमें और रवाफिज में, सहाबा के दुश्मनों में क्या फर्क है? वो भी कहते हैं 40 पारे हैं, बाकी 10 अभी नहीं आए, और आप भी कहें कि बाज आयतें भूल चुके होंगे, लिहाजा ये रास्ता बनाया जा रहा है अपनी बिदात के लिए। शायद जब ही अहमद रज़ा खान और उसकी ज़ुर्रियत मुख्तलिफ औकात में हर साल नई नई बिदात लोगों के अंदर राइज करते हैं, और शायद उनका यही अकीदा है नबी कुछ आयतें भूल गए थे, कुछ दीनी बातें, लिहाजा ये बिदात जो हमने निकाली हैं यही वो दीनी बातें जो नबी भूल चुके थे, लिहाजा अब हम उसको राइज कर रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 नमूने हैं, एक कामयाबी वाला और एक नाकामी वाला। तफसीर नईमी जिल्द 16 सफ़ा नंबर 921 और मुसन्निफ है इसके इक़्तिदार अहमद खान नईमी। जी, किस तरीके से नबियों के बारे में आप देख रहे हैं कि किस तरह बातें कर जाते हैं, कि अब यहां पर कह रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 2 नमूने हैं, एक कामयाबी वाला और एक नाकामी वाला। नबी के लिए यह बात कहना कि नबी नाकाम हो गए, कितनी बड़ी गुस्ताखी है। नबी कभी भी नाकाम नहीं होता। नबी पर अगर आजमाइश या इम्तिहान आ जाए तो उसको नबी की नाकामी कहना ये अकल की खराबी है और अंबिया की गुस्ताखी वाले जहन की अक्कासी है। नबी पर अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी आ जाए, इम्तिहान भी आ जाए, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि नाउज़ुबिल्लाह उनकी नाकामी वाली जिंदगी है। लेकिन किस तरह, ये तफसीर नईमी, इक़्तिदार अहमद खान नईमी, ये देखिए, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। वालिद ने तो बड़ी बातें कही नूरुल इरफान में जगह जगह, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए बेटा इक़्तिदार अहमद खान भी। ये देखिए 16वीं जिल्द इसकी तफसीर नईमी की, और इसके सफ़ा 921 पर क्या कहते हैं, ये देखिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का
کون سا نمونہ کامیابی والا اور کون سا نمونہ ناکامی والا. یہ دیکھیے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے بتا رہے ہیں کہ اس طرح انسانی زندگی میں کامیاب و ناکام زندگی کا نقشہ و نمونہ بتایا گیا، یعنی اس آیت میں کہ آدم علیہ السلام کا کون سا نمونہ کامیابی والا ہے اور کون سا ناکامی والا. کہہ رہے ہیں اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا کون سا جو ہے وہ کامیابی والا نمونہ ہے اور کون سا ناکامی والا. یہ دیکھیے کسی آیت میں یہ چیز نہیں بتائی کہ یہ آدم علیہ السلام کی کامیابی ہے اور ادھر ناکامی ہو گئی. یہ اپنی ذہن کی اختراع ہے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہی. حضرت آدم علیہ السلام دماغ سے معاف ہو گئے تھے. تفسیر نعیمی جلد 16 صفحہ نمبر 915 اور مصنف ہیں اقتدار احمد خان نعیمی. دیکھیں، میں اگر احمد رضا خان کے متعلق یہ کہوں کہ احمد رضا خان کی زندگی کی کامیابی والا نمونہ بھی ہے، ناکامی والا بھی، تو کتنے بریلوی حضرات کو تکلیف ہوگی کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کیوں کہا. اور اگر میں یہ کہوں کہ اعلیٰ حضرت کتابیں لکھتے تھے تو بعض دفعہ ان کا دماغ معاف ہو جاتا تھا، وہ معاف دماغ والے تھے، ان کا دماغ ہی معاف ہو گیا، علماء دیوبند کو گالیاں دے دے کے، جھوٹ بول بول کے ان کا دماغ معاف ہو گیا. آپ کہیں گے کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی کہتے ہیں کہ ان کا دماغ معاف ہو گیا. یہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کر دی. لیکن اعلیٰ حضرت کی شان میں ہو تو توہین، لیکن آدم علیہ السلام کی شان میں ہو تو ان کے ہاں نعوذ باللہ عین جو ہے وہ ایمان ہے. اور اپنا ذہن لوگوں میں کس طرح منتقل کر رہے ہیں. یہ تفسیر نعیمی مفتی اقتدار احمد خان کی ابھی بھی آئی تھی، اس کی یہ 16ویں جلد، اس کی 16ویں جلد کے یہ صفحہ 915 پہ کہتے ہیں، یہ دیکھیے صفحہ 915 کہتے ہیں فغوا میں 3 قول حصول مقصد میں ناکام ہو گئے. حصول مقصد میں حضرت آدم کے بارے میں کہا کہ ناکام ہو گئے. اچھا اب آگے دیکھیں، پہلے اس سے پہلے یہ بھی لکھا کہ واللہ عالم بالصواب وعصى آدم میں کہتے ہیں کہ 2 قول ہیں کہ حضرت آدم نے وعدہ خلافی کی، حضرت آدم کی وعدہ خلافی. حالانکہ میرے نبی فرماتے ہیں یہ وعدہ خلافی مسلمان کی شان نہیں. آیت المنافق 3 اذا وعد اخلف، جب منافق وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. کبھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء شیطانی گروہ میں داخل ہو جائیں گے، گناہ کریں گے، تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. یہ دیکھیں حضرت آدم نے وعدہ خلافی کی، اور کہتے ہیں دوسرا قول یہ کہ بھول چوک ہو گئی، یعنی وعدہ خلافی ہو گئی، پھر وعدہ خلافی. فغوا میں کہتے ہیں کہ 3 قولیں حصول مقصد میں ناکام ہو گئے، پھر کہا کہ ناکام. حالانکہ پیغمبر کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. اگر پیغمبر ناکام ہو جائے نعوذ باللہ تو وہ اپنی ناکامی والی زندگی کیا اپنی امتیوں کو دے گا. اور کہا کہ اگلا قول ہے کہ سلطنت اور مقصد خلود نہ پایا. اور کہا تیسرا ہے کہ صحیح راہ اور سچی سوچ فکر سے ناواقف ہو گئے، یعنی دماغ معاف ہو گیا. یہ دیکھیے، یعنی آدم علیہ السلام کا نعوذ باللہ دماغ معاف ہو گیا. استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ آدم جو سلطان بہشت تھے آج شکار تیر مسلط ہیں. کتاب کا نام ہے اوراق غم، صفحہ نمبر 2. جی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ذلت کے الفاظ نعوذ باللہ بریلوی مولویوں نے ذکر کیے. اور نبی علیہ السلام کے متعلق میں ہدایت بخشش کے حوالے سے دکھا چکا ہوں کہ وہاں نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے کہا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. نعوذ باللہ کہ وہاں کہا کہ نبی کو جو ذلت کے بعد عزت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام. اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ دیکھیے اوراق غم، یہ ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب قادری رضوی کی ہے، بقول علامہ خالد محمود صاحب یہ احمد رضا خان کے خلفاء میں داخل ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ اس کا صفحہ 2 آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے صفحہ 2 پہ لکھتے ہیں وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متوج بتاج عزت تھے،
آج شکار تیر مذلت ہیں، یعنی اب انہوں نے درخت سے پھل کھا لیا تو آج شکار تیر مذلت ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذلت کا لفظ لایا کہ وہ ذلت کے تیر کا شکار ہو گئے۔ یہی حوالہ موجودہ دور کے ایڈیشن میں اوراق غم میں بریلویوں نے کاٹ دیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اوراق غم ابو الحسنات کی ہے اور اس کا غالباً صفحہ 2 ہی ہے۔ یہ دیکھیے جی، اس میں ذکر کرتے ہیں حوالے کو کاٹتے ہوئے، وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متوج بتاج عزت تھے، آج مصائب میں مبتلا ہیں۔ پہلے ایڈیشن میں تھا کہ آج شکار تیر مذلت ہیں، اور اب ہے کہ آج مصائب میں مبتلا ہیں۔ یہ آپ کو میں بتلاتا چلوں، یہ بریلوی حضرات کی شروع سے عادت رہی ہے، جب ان کی کسی کتاب میں گرفت ہوتی ہے تو اس کتاب سے وہ حوالہ یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں، یا وہ عبارت تھوڑی سی تبدیل کر دیتے ہیں، یا اس کتاب ہی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں جب ہم نے کاٹ دی تو اب ہمارے احمد رضا خان کو برا کہنے کی کیا ضرورت، احمد یار خان گجراتی کو برا کہنے کی کیا ضرورت، اب ہمارے اقتدار علی نعیمی کو برا کہنے کی کیا ضرورت۔ تو بھائی برا کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ لکھی انہوں نے یہ باتیں، توبہ تم کرو، گستاخیاں انہوں نے کی، توبہ تم کرو۔ ہمارے جن حضرات پر یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمارے ان اسلاف نے اپنی ان عبارتوں کا جواب جن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں دے دیا۔ یہ جتنے میں نے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، ان عبارتوں کی وضاحت ان علماء سے دکھائیں۔ کفر احمد رضا خان کا ہو اور کلمہ کوئی اور پڑھے، گناہ احمد رضا خان کا ہو، توبہ کوئی اور کرے، غلطی احمد یار خان نعیمی سے ہو، اس غلطی کو مانے ایکسپٹ کوئی اور کرے۔ یہ در حقیقت دجالیت اور در حقیقت یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں، بجائے اپنے ان علماء کو گستاخ کہنے کے، ان سے کنارہ کش ہو جانے کے، ان کے اس جرم پر ایک طریقے سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے میں چند ایسی باتوں کو مثال دوں گا جن میں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایڈیشنوں میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں۔ تفسیر نور العرفان صفحہ 864۔ دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ احمد رضا خان وہ عیسائیوں کے مبلغ ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ جناب احمد رضا خان صاحب وہ یہودیوں کے مبلغ ہیں، تو شاید بریلوی حضرات مجھے کبھی بھی اس جملے پر معاف نہ کریں اور کہیں گے کہ آپ نے ہمارے اعلیٰ حضرت کی اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کا مبلغ کہہ دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی توہین کی جائے اس بارے میں اس الفاظ کے ساتھ تو وہ تو توہین ہے، لیکن ایک پیغمبر اور وہ نبی جو کہ 950 سال اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام وہ دین کے مبلغ تھے، خدا کی توحید کے مبلغ تھے، کفار کے مبلغ کبھی بھی نہ رہے۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ کنز الایمان نور العرفان کئی مرتبہ اس کے حوالے آ رہے ہیں، اور اس کے ترجمے کے حاشیے پر یہ صفحہ 864 آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پیر بھائی کمپنی اردو بازار لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے صفحہ 864 پر کس طرح کہتے ہیں کہ چونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں، چونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کا مبلغ کہہ دیا، کتنی بڑی گستاخی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہے۔ کتاب کا نام ہے ہدایت کی بخشش، جلد 100 صفحہ 64۔ جی دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کوئی ولی
جتنا بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، محبوب سبحانی، قطب سمدانی رحمہ اللہ، جو پیروں کے پیر ہیں، ان کو جب بڑھاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھا انہوں نے دیا، کبھی کہتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے سلام کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کی محفل، ان کی باز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں۔ اور اب احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جی حضرت یوسف اتنے حسین نہیں تھے، بلکہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین تھے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ آئینے کا سامنے والا حصہ آئینے کے پشت والے حصے کے برابر ہو نہیں سکتا، سامنے والا حصہ چمکتا ہے، پشت والے حصے کو آپ دیکھیں تو وہاں رنگ ہوا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح یہ سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، اس میں فرق ہے کہ پیچھے والا حصہ آگے والے حصے کے برابر نہیں ہو سکتا، یوں ہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیران پیر کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہدایت بخشش حصہ سوم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے مطالعہ کیجئے اور غور سے دیکھیے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم، اور محبوب علی خان قادری نے اس حصے کو ترتیب دیا ہے، اس کے بارے میں تفصیل اگلے ایک حوالے میں بتلاؤں گا، لیکن یہاں فی الحال صرف اتنا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر یہ میرے پاس بہت ہی پرانا بریلی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ صفحہ 63 ہے، اور یہ اس کے بعد صفحہ 64 ہے۔ اب یہ دیکھیے صفحہ 63 پر اور یہ صفحہ 62 پر یہ جو قصیدہ چل رہا ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں، یہ دیکھیے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں: درشان حضور غوث الثقلین، غیث الکونین، مغیث الملوین، سلطان بغداد، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا، یہ ان کے متعلق قصیدہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قصیدے کا جو آخری حصہ ہے، جس کو آپ قافیہ کہیں، تو یہ بھی سارا آئینہ آئینہ آئینہ، یہ دیکھیے آئینہ آئینہ بنتا بنتا یہ صفحہ 64 پر کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں روئے یوسف سے فزوں تر ہے حسن روئے شاہ ہے، یہ دیکھیے روئے یوسف سے فزوں تر حسن روئے شاہ ہے، روئے یوسف سے فزوں تر حسن روئے شاہ ہے، پشت آئینہ نہ ہوا انباز روئے آئینہ۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں کہ روئے یوسف سے فزوں تر ہے حسن روئے شاہ، یعنی حضرت شاہ کا حسن، شیخ عبد القادر جیلانی کا حسن، وہ نعوذ باللہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین ہے، کہ جیسے آئینے کا پچھلا حصہ اگلے حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام شیخ عبد القادر جیلانی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ولی جتنا بڑا بھی ہو وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جنت میں سارے جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسن دیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا حسن ان سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رونے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا ثواب پائے گا، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے اور آگے غم، صفحہ 23، اور مصنف ہے اس کے سید محمد احمد قادری بریلوی۔ دیکھیے یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا اور تمام مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ امتی جتنے بڑے بھی اعمال کریں وہ نبی کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نبی کا ایک سجدہ ہو اور سارے امتیوں کی 100 سال کے سجدے ہوں، سارے امتیوں کے 100 سال کے سجدے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ابو الحسنات محمد احمد قادری صاحب کس طرح ایک جھوٹی اور ایک من گھڑت روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت حسین کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کو یوں شہید کر دیا جائے گا، اور پھر کہا کہ جو ان حسین کے غم میں روئے گا
میں ان کو اتنا ثواب دوں گا جتنا آپ کے فرزند کی قربانی پہ آپ کو ثواب ملا تھا۔ جب آپ اپنے فرزند کو لے کر آئے اور چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کو کتنا بڑا اجر ملا۔ جو حسین کے غم میں روئے گا میں اس کو اتنا بڑا ثواب دوں گا۔ یہ روافظ کے لیے ماتم کی راہ ہموار کرنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ روافظ کے لیے راستہ ہموار کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ دیکھیے حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اوراق غم، یہ محمد احمد قادری ابو الحسنات کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی پاکستان سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ پورا واقعہ یوں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حسین کے ذکر کیے اور پھر فرمایا ارشاد ہوا کہ خلیل، یہ دیکھیے صفحہ 23، کہتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ خلیل جو ان کے غم میں روئے گا، یعنی حضرت حسین کے، جو ان کے غم میں روئے گا اسے ثواب اس قدر ہم عطا فرمائیں گے جتنا کہ تمہیں تمہارے فرزند کی قربانی میں عطا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے نعوذ باللہ کس طرح ایک رونے جیسے عمل کو، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان پر اس کی میت پر 3 دن سے زیادہ افسوس جائز نہیں، لیکن یہ یہاں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو آج بھی حضرت حسین کے غم میں روئے گا تو اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ جس کو مار دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اسے نہیں اٹھا سکتے۔ کتاب کا نام ہے دیوان محمدی، صفحہ 126 اور مصنف ہے اس کے مولوی محمد یار فریدی۔ جی آپ دیکھیے، ابھی بھی میں نے کہا کوئی ولی جتنا بڑا ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، کہتے تھے مردوں کو قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے۔ اب اللہ نے ان مردوں کو مارا ہوا تھا تو اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو اٹھاتے۔ لیکن کہتے ہیں کہ خواجہ فرید اگر کسی مردے کو مار دیں تو حضرت عیسیٰ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دیکھیے، یہ دیوان محمدی خواجہ یار محمد فریدی کی، میں نے اس کے شروع میں کہا تھا یہ بریلویوں کی اپنی کتاب ہے اور اس پر احمد سعید کاظمی صاحب کی باقاعدہ تقریض بھی موجود ہے ایک شعر کی تشریح کی صورت میں۔ یہ دیکھیے، یہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی بریلویوں کے مقتدا اور پیشوا گزرے ہیں۔ یہ دیکھیے اس دیوان محمدی کے صفحہ نمبر 126 پر کس طرح ایک پیر کو نبی سے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، یعنی لاکھوں کو آپ نے زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا، یعنی جس کو فرید مار دیں وہ مسیح کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتا۔ لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کنعان میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کے روپ میں یعنی محمد یار فریدی ہی تھا۔ کتاب کا نام ہے دیوان محمدی، صفحہ 76 اور مصنف ہے مولوی محمد یار فریدی بریلوی۔ دیکھیے کس طرح اس دیوان محمدی کا مصنف کبھی نبی کو خدا بناتا ہے، کبھی پیر کو نبی کے مقام پہ لے جاتا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ جو کنعان میں حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جو جدا ہوئے وہ یوسف بھی میں ہوں، اور جو یعقوب رویا تھا وہ یعقوب بھی میں خود ہی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ دیوان محمدی، یہ خواجہ محمد یار فریدی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے یہ آپ کو صفحہ نمبر 76 نظر آ رہا ہے۔ یہ صفحہ 76 پہ کہتے ہیں، یہ فارسی کا شعر ہے، کسی سے بھی آپ اس کا ترجمہ کرا سکتے ہیں۔ یوسفم در چاہے کنا من بدم، یوسفم در چاہے کنا من بدم، نیز یعقوبم کے گریاں من بدم، یعنی وہ جو کنعان میں یوسف جو اپنے والد سے جدا ہو گیا تھا وہ یوسف میں ہی ہوں، من بدم وہ میں ہی ہوں،
اور جو یعقوب یوسف کی جدائی میں جو یعقوب رو رہا تھا من بدم، وہ یعقوب بھی میں ہوں، یعنی نعوذ باللہ یوسف بھی یہ ہو گئے اور حضرت یعقوب بھی یہ ہو گئے. کس طرح اپنے آپ کو نبیوں کے برابر اور نبی بنا دیا کہ وہ میں ہی ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ پٹے والے کتے سے تشبیہ دی. تفسیر نور العرفان صفحہ 838. نعوذ باللہ من ذالک. صفحہ 838 پر یہ دیکھیے، میں ترتیب وائز آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوا آ رہا ہوں. پہلے وہ عبارتیں ذکر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص، پھر نبی علیہ السلام کی شان میں جو ان کی گستاخیاں، پھر باقی انبیاء علیہم السلام کی شان میں جو انہوں نے گستاخیاں کی تھیں. اب چند عبارتیں وہ ذکر ہوں گی جن میں ان حضرات کی وہ گستاخیاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح نبی کے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کو نعوذ باللہ ایک پٹے والے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور مثال دی ہے. بات سمجھا کیا رہے ہیں اور بات کر کیا رہے ہیں، ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ کہتے کیا ہیں اور لکھتے کیا ہیں. یہ نور العرفان احمد یار خان نعیمی کی پیر بھائی کمپنی اردو بازار لاہور سے شائع ہوا ہے. اس کا یہ صفحہ 838 آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس صفحہ 838 کے اندر یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ 9 نمبر حاشیہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک، اس کے حبیب ان کے شر سے محفوظ، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے وہ محفوظ ہو جائے. دیکھیں صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ اور انبیاء معصوم. تو کہتے ہیں کہ اس کے حبیب ان کے شر سے محفوظ، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے. آپ کو پتہ ہے کہ حبیب کی پناہ میں صحابہ آئے تھے، صحابہ نبی کے دامن میں تشریف لائے تھے. تو کہتے جو ان حبیب کی پناہ میں آ جاوے وہ محفوظ ہو جاوے. پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. یہ دیکھیے، پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. بات صحابہ کی چل رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ جس کے گلے میں، کتے کے گلے میں پٹا ہو تو اس پٹے والے کتے کو ہر ایک سمجھتا ہے یہ پلا ہوا ہے، عام گلی کا نہیں، لہذا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یوں ہی جب صحابہ نبی کے دامن میں آ گئے تو اب وہ بھی اللہ کے عذاب اور اللہ کی امتحان، اللہ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بچا لیے گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائیں، یعنی صحابہ محفوظ ہیں. تو کہتے ہیں یہ پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی. اور یہی بات تفسیر نعیمی جلد 7 آپ دیکھیے، تفسیر نعیمی جلد 7 کے صفحہ 646 پر بھی اسی طرح کی ایک بات انہوں نے کہی، احمد یار خان گجراتی صاحب نے. اب ان کو اور کوئی مثال نہ ملی. صحابہ کے متعلق اگر مثال ملی ہے تو نعوذ باللہ پٹے والے کتے کی مثال دی ہے. یہ صفحہ 447 میرے سامنے کھلا ہے. یہ 646 یہ دیکھیے، یہ تفسیر نعیمی صفحہ، یہ جلد 7 ہے. یہ تفسیر نعیمی کا 7واں حصہ اور احمد یار خان نعیمی. یہ احمد یار خان نعیمی علماء دیوبند کو گالیاں دے 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 کر ان کے ذہن میں کتا ایسا بیٹھ گیا کہ اب وہ ہر جگہ کتے والی مثال دیا کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر گیا. یہ اس کتاب کا صفحہ 646 ہے. اور یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ یہاں ارشاد ہوا کہ ما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں. دوسری جگہ ارشاد ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں بھی شہید بمانا نگہبان ہے، یہاں نگہبانی کی نفی ہے. وہاں نگہبانی کا ثبوت آیات میں تعارض ہے. یہ کسی نے سوال پوچھا تو اب جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس اعتراض کے 2 جواب ہیں. ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، یہاں کفار سے خطاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ضرور نگران بھی ہیں، حافظ بھی ہیں. کفار کے نہ نگران ہیں نہ حافظ. یعنی حضور اپنے غلاموں کے، اور حضور کے غلاموں میں صحابہ بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں،
बुजुर्गान दीन भी हुजूर के गुलाम हैं। तो कहते हैं कि हुजूर अपने गुलामों के जरूर निगरान भी हैं, हाफिज भी। कुफार के ना निगरान है ना हाफिज, पालतू कुत्ते का मालिक निगरान होता है। देखिए, पहले कहा कि हुजूर के गुलाम, ये हुजूर इनके निगरान हैं। अब कहा कि पालतू कुत्ते का मालिक निगरान होता है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुत्ते वाला कह दिया कि वो पालतू कुत्ते पालते थे, और जो उनके गुलाम यानी सहाबा औलिया इज़ाम उनको कह दिया कि वो नाउज़ुबिल्लाह कुत्ते हैं। कि अगर पालतू कुत्ते का मालिक निगरान होता है, आवारा कुत्तों का कोई निगरान ना हाफिज होता है। अब ये देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की मिसाल किस तरह दी कि जैसे पालतू कुत्ते का निगरान हुआ करता है, ऐसे ही हुजूर भी अपने गुलामों के जरूर निगरान हैं। ये आप हवाला खुद अपनी आंखों से पढ़ सकते हैं, सफ़ा 646 का। नाउज़ुबिल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तंग व चुस्त लिबास पहनती थी, जिससे उनका जिस्म का उभार जाहिर होता था। नाउज़ुबिल्लाह। किताब का नाम है हदायत बख्शिश, जिल्द 16, सफ़ा नंबर 37, और मुसन्निफ है इसके अहमद रज़ा खान बरेलवी। जी, ये हदायत बख्शिश जिल्द 16 अभी भी आपके सामने आई। ये देखिए जी, ये हदायत बख्शिश हिस्सा 16, ये महबूब अली खान कादरी ने इसको तरतीब दिया है। मकाम इशाअत, ये इशाअत कहाँ से हुई, शाया कहाँ से हुई? कुतुब खाना अहले सुन्नत जामा मस्जिद, रियासत पटियाला। देखिए, ये इनके अपने कुतुब खाने से ये शाया हुई है। मकाम इशाअत, कुतुब खाना अहले सुन्नत, जामा मस्जिद, रियासत पटियाला। और ये देखिए पूरे कितने उलमा की इनकी तस्दीक है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भी आप ज़रा इस एंगल से देखें इस किताब को, तो इस किताब के मिलने के जो पते लिखे हैं, मैनेजर साहब कुतुब खाना अहले सुन्नत, यानी ये अहले सुन्नत कुतुब खाने के जो मैनेजर हैं, यहाँ से भी ये किताब मिल सकती है। और मोहतमिम साहब रिजवी दारुल कुतुब, रिजवी दारुल कुतुब के जो मोहतमिम हैं, उनसे भी ये किताब मिल सकती है। ये देखिए, मुंशी मुस्तफ़ा खान साहब कादरी, ये अहमद रज़ा खान के बेटे हैं, मुस्तफ़ा रज़ा खान, उनसे भी ये किताब, ये पूरे पते दिए हैं और इन उलमा के नाम दिए हैं। और आज बड़े धड़ल्ले से कह देते हैं कि ये किताब हमारी है ही नहीं, इस किताब का हमारे से कोई ताल्लुक है ही नहीं। ये मैंने कहा कि बरेलवी हजरात के अंदर जब जवाब देने की हिम्मत नहीं होती अपनी किताबों की, या तो तब्दील कर देते हैं, काट देते हैं, या कह देते हैं हमारी किताब ही नहीं। और ये हदायत बख्शिश की जिल्द 100 आप देख रहे हैं, कितने उलमा की तस्दीक, और कुतुब खाना अहले सुन्नत जामा मस्जिद रियासत पटियाला से ये शाया हुई। अब इस किताब के ये सफ़ा 37 को ज़रा आप पढ़िए और ज़रा दिल थामिए कि उम्मुल मोमिनीन सय्यदा कायनात तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतालिक किस तरीके से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ये अपनी चुलबुली तबीयत, फतावा मज़रिया और अलमीज़ान इनका जो किताब है उसमें भी लिखा है कि आला हज़रत चुलबुली तबीयत के थे, लिहाजा अपनी चुलबुली तबीयत उम्मुल मोमिनीन पे यूं निकालते हुए ये सफ़ा 37 उसके अंदर ये लिखते हैं कि तंग चुस्त उनका लिबास, तंग चुस्त उनका लिबास, और वो जोबन का उभार, मुस्की जाती है कुवा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बुरों सीना ओबर। बार बार इस शेर को देखिए और बगौर देखिए और जरा पढ़िए कि किस अजीम शख्सियत के बारे में अहमद रजा खान ये लब कुशाई कर रहा है, किस अजीम शख्सियत की गुस्ताखी कर रहा है कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे सारी बीवियों में सबसे ज्यादा महबूब वो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हैं। किस तरह कहते हैं कि हजरत आयशा ऐसा तंग चुस्त लिबास पहनती थी जिनमें उनकी जवानी का उभार बिल्कुल सामने नजर आता था, उनका नाउज़ुबिल्लाह सीना, उनके जिस्म का एक एक हिस्सा वो उभार सामने नजर आने लगता था। और उस तंग और चुस्त लिबास के अंदर जिसको टेढ़ी लिबास कहते हैं
उस टेढ़ी लिबास के अंदर सारी वज़ाक़त नुमाया तौर पे नजर आ जाती थी। ये हजरत आयशा के मुतालिक कहते हैं कि तंग व चुस्त उनका लिबास और वो जोबन का उभार, मुस्की जाती है कुबा सर से कमर तक लेकर, ये फटा पड़ता है जोबन मेरे दिल की सूरत के हुए जाते हैं जामा से बुरों सीना उबर। ये देखिए, ये शेर हजरत आयशा के मुतालिक। ये देखिए, दर कसीदा दर मनाक़िब शरीफा उम्मुल मोमिनीन महबूबा सय्यदुल मुरसलीन हजरत सय्यदतना सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, किस तरीके से आप ये देखें, ये हजरत आयशा के मुतालिक ये सफ़ा 36 से अशार चलते आ रहे हैं और ये सफ़ा 37 का अशार। अब आप देखिए, ये हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक जो अशार चल रहे हैं, इनका काफिया देखिए, इन अशार की जमीन देखिए, इन अशार की रदीफ देखिए, सारी एक हैं। ये देखिए, सबके आखिर में रा रा आ रहा है, सबके आखिर में रा, काफिया एक, रदीफ एक, जमीन एक। ये देखिए, ये चलते चलते ये भी देखिए, ये सारा रा आ रहा है आखिर में। बरेलवी हजरात बाज दफा इसका जवाब यूं देते हैं कि देखिए, ये अलहदा लिखा है तो ये हजरत आयशा के मुतालिक शेर नहीं है, ये किसी और के मुतालिक होंगे, आला हजरत ने ये अलहदा लिख दिया था। लेकिन अफसोस कि ये धोखा लोगों को देते हैं। इसी शेर के आप जरा देखिए, इसी शेर से 2-3 शेर आगे, ये देखिए जो तंग चुस्त उनका लिबास, इस शेर से आगे चल के आप ये देखिए कि ये शेर कहते हैं, तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो, तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो, सूरह नूर हो सर पर गहरा अमान मौजर, या हुमेरा का तने पाक पे गुलगू जोड़ा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, तने अक़दस में लिबास आया है ततहीर का हो। आयत ततहीर किसके मुतालिक आई थी? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मुतालिक। और या हुमेरा का तने पाक पे गुलगू जोड़ा, हुमेरा किसको कहा करते थे? नबी अलैहिस्सलाम हजरत आयशा को। और ये सूरह नूर हो सर पर गहरा अमान गोहरे अमान मौजर, ये देखिए सूरह नूर किसके मुतालिक आई थी? किसी और के मुतालिक? कह देते ही उम्मे जरा के लिए अशार थे, तो ये सूरह नूर उम्मे जरा के लिए आई थी। ये हुमेरा नबी उम्मे जरा को कहते थे, ये लिबास आयत ततहीर उम्मे जरा के लिए आई थी? नहीं, ये तो सब हजरत आयशा के लिए आई थी। ये देखिए, इसी अलहदा के अंदर हजरत आयशा ही के मुतालिक ये बात कर रहे हैं। कितना बड़ा धोखा देते हैं। और बाज दफा ये बरेलवी हजरात कहते हैं ये किताब तो आला हजरत की है, लेकिन ये शेर आला हजरत के नहीं है। ये अजीब बात है, किताब उनकी है, ये शेर मेरे ख्याल में किसी जिन्नात ने लगाकर यहां चस्पा करके चले गए होंगे। 40 साल तक ये किताब छपती रही। इस किताब का जब मुताला उलमाए देवबंद ने किया और जब लोगों को बताया, तो फिर महबूब अली खान जिसने इस किताब को जमा किया, तो आखिर में इन्होंने माफीनामा लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई, ये अशार चूंकि मैंने जमा किए थे मुझसे गलती हो गई। गलती आपसे, ठीक है आपने मान ली, हम आपकी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन असल मुजरिम तो अहमद रजा खान है जिसकी ये शेर है। आपकी तौबा और आपकी गलती से अहमद रजा खान थोड़ी बच सकते हैं, उनकी इससे निजात थोड़ी हो सकती है। कह देते हैं जी ये किताब हमारी है ही नहीं। हम लाहौर में उर्दू बाजार नूरी कुतुब खाने गए, मैंने बरेलवी कुतुब खाने वाले से कहा, नूरी कुतुब खाने वाले से, हदायके बख्शे जिल्द सोम दे दें, तो कहने ये हमारी है ही नहीं, ये तो दुश्मनों ने, देवबंदियों ने लिखी है। आइए मैं चंद ऐसे हवाले दिखाता हूं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये किताब अहमद रजा खान की है, हिस्सा सोम। आप ये देखिए, ये चंद हवाले नाकाबिले तरदीद, ये अल-मीज़ान अहमद रजा खान साहब की जिंदगी पर जो शाया हुआ, ये देखिए जी, इमाम अहमद रजा खान नंबर, और कई उलमा के इसमें बयान है उनके इंतकाल के बाद, अहमद रजा खान की मौत के बाद, ये उनकी जिंदगी और उनके हालात और उनकी तसानीद के ऊपर ये बात लिखी गई, ये किताब लिखी गई और इस अल-मीज़ान के खुसूसी नंबर को शाया किया। ये देखिए, इसके सफा नंबर 447 को देखिए जी, ये 447 है। वो लोग जो कहते हैं हदायके बख्शे जिल्द सोम हमारी है ही नहीं, वो जरा आंखें खोल कर और दिल थाम कर देखें कि ये सफा 447 पर ये देखिए, हदायके बख्शिश
3 का हवाला दिया गया है। कोई बात, कोई शेर ऊपर इन्होंने जिक्र किया है तो हवाला दिया है हदायके बख्शिश 3। अब आगे चलिए, इसी अलमीज़ान के सफ़ा 448 को हम देखते हैं। ये देखिए सफ़ा 448 आपको नजर आ रहा होगा। इस सफ़ा 448 पर ये देखिए क्या लिखा है, हदायके बख्शिश हिस्सा सोम सफ़ा 8 पर सराहत है कि मज़कूरा बाला कसीदा फाजिल बरेलवी का तहरीर करदा कसीदा है। ये देखिए हदायके बख्शिश हिस्सा सोम सफ़ा 8 पर सराहत है कि मज़कूरा बाला कसीदा फाजिल बरेलवी का तहरीर करदा है। अब आगे जरा देखिए और गौर से इसका मुताला कीजिए। ये देखिए कहते हैं, प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद साहब सदर शोबा अरबी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने भी निशानदही की है। ये किताब बरेलियों की अपनी है अलमीज़ान। अहमद रजा खान की तसानीफ पर बात हो रही है तो कहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने भी निशानदही की है कि ये कसीदा आला हजरत का लिखा हुआ है। मौसूफ की ये सराहत शक व शुबा से बालातर है। ये देखिए मौसूफ की ये सराहत शक व शुबा से बालातर है, क्योंकि आपके वालिद माजिद मौलाना जफरुद्दीन अहमद साहब मरहूम फाजिल बरेलवी के दरमियान मुखलिसाना और अकीदतमंदाना ताल्लुकात थे। ये देखिए बाखबर हजरात से ये बात पोशीदा नहीं। ये देख लीजिए कि मज़कूरा वाला कसीदा यानी हिस्सा सोम ये फाजिल बरेलवी का है। ये आप देख सकते हैं कि सराहत के साथ इस बात को ये जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि ये कसीदा खुद अहमद रजा खान साहब का है। आइए इसी अलमीज़ान का एक हवाला में और पेश करता हूँ। ये देखिए अलमीज़ान का सफ़ा 450 आपको नजर आ रहा होगा। ये सफ़ा 450 पर ये देखिए हदायके बख्शिश हिस्सा सोम का हवाला दिया है बाकायदा। ये हदायके बख्शिश हिस्सा सोम और इसी अलमीज़ान किताब का सफ़ा 451 आप देखिए, ये आपको नजर आ रहा है। इसके सफ़ा 451 पर भी ये देखिए अनवार सातिया बहवाला हदायके बख्शिश हिस्सा सोम, ये बाकायदा हिस्सा सोम जिक्र किया गया है। इसको नकल किया गया कि हदायके बख्शिश जिस सोम अहमद रजा खान ही की थी, जिसमें नौज़ बिल्लाह हज़रत आयशा के मुतालिक ऐसे गंदे अशार जो कोई गैरतमंद इंसान किसी बाहया औरत के लिए भी नहीं कह सकता, लेकिन ये कहता है तो उसके लिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा और पूरी कायनात के मुसलमानों की वालिदा हैं। ये देखिए एक और हवाला मैं आपको दिखाता हूँ कि हदायके बख्शिश हिस्सा सोम इन्हीं का है। ये अलमीज़ान का सफ़ा 452 आप देख रहे हैं। ये आप इस पर जरा नजर दौड़ाइए, ये 452 सफ़ा है। ये हदायके बख्शिश हिस्सा सोम का इन्होंने बाकायदा हवाला दिया है, ये आप देख सकते हैं। आइए अलमीज़ान के अलावा भी आपको एक किताब से मैं ये चीज दिखाता हूं कि ये हिस्सा सोम अहमद रजा खान साहब ही का है। ये आप देख सकते हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद की किताब हयात मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। इन्होंने अहमद रजा खान बरेलवी पर, उनकी हयात पर बहुत काम किया है। ये इस्लामी कुतुब खाना इकबाल रोड सियालकोट। ये देखिए इस किताब के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, ये इस किताब का ये हयात मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, इस किताब का ये सफ़ा 153 आपको नजर आ रहा है। 153 पर ये देखिए अहमद रजा खान हदायके बख्शिश हिस्सा सोम मतबूआ बदायूं, ये कोई शेर इन्होंने जिक्र किया। ये ऊपर एक शेर इन्होंने जिक्र किया है और कहा कि ये शेर मैंने हदायके बख्शिश हिस्सा सोम से लिया है। देखिए किस तरीके से इनकी अपनी किताबों में ये बात मौजूद है कि हदायके बख्शिश हिस्सा सोम वो अहमद रजा खान ही का है, लेकिन किस तरह लोगों को धोखा देते हैं और कहते हैं कि ये हमारा नहीं है। भाई हिम्मत करो, आला हजरत से बरात का ऐलान करो, बजाय उनसे बरात का ऐलान करने के कहते हैं वो हमारा है ही नहीं। यही देखिए ये हयात मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, इस किताब का एक हवाला और देता हूं। कहते हैं कि हिस्सा सोम हजरत ने लिखा ही नहीं और आजकल
موجودہ دور کے اندر جو ہدایت بخشش آ رہی ہے، دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں اور لکھ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہدایت بخشش کامل۔ یہ دیکھیے ہدایت بخشش کامل، یہ اوپر رکھیے ایک اور یہ بھی دکھائیے، یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہدایت بخشش کامل، حالانکہ یہ ہدایت بخشش کامل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ اور ہے، بلکہ پروفیسر مسعود صاحب تو اس کا 5واں حصہ بھی مانتے ہیں۔ یہ پروفیسر مسعود کی کتاب، اس کا صفحہ 159 آپ دیکھیں، ہدایت بخشش حصہ پنجم عربی کلام پر مشتمل ہے۔ بھائی تیسرا حصہ ہوگا جبھی تو پنجم آئے گا، یا احمد رضا خان نے تیسرے سے چھلانگ مار کے پہلا حصہ لکھا، دوسرا لکھا، پھر چوتھا لکھ دیا، پھر 5واں، تیسرا لکھا ہے جبھی تو چوتھے کی باری آئی، چوتھا لکھا ہے جبھی تو پنجم کی باری آئی۔ انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرے ہیں لات ان کی۔ یہ انہی کی اپنی کتابوں سے میں نے چند کتابوں سے حوالے دیے، حالانکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں۔ سفید و سیاہ میں کوکب نورانی نے بھی کہا کہ کتاب تو ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اسی طرح انوار رضا کے اندر لکھا ہے کتاب ہماری ہے شعر ہمارا نہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں فتاوی مظہریہ، پروفیسر مسعود کے والد کا فتاوی مظہریہ، وہاں بھی لکھا ہے کتاب حضرت کی ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ شعر ہی ہمارا نہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ کتاب ہی ہماری نہیں۔ یہ تو میں نے اتنی کتابوں کے حوالے سے دکھا دیا، یہ کتاب انہی کی ہے جن میں نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ گستاخی کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 276۔ یہ حوالہ پہلے بھی آیا تھا، اس میں کتنی بڑی گستاخی ہے ازواج مطہرات کی کہ ان کے متعلق یہ بات کہی جائے، یہ صحابیات کے بارے میں کہتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ کے متعلق یہ کہا وہ ٹیڑھی لباس پہنتی تھی نعوذ باللہ، تنگ چست، اور یہاں تمام ازواج مطہرات کے لیے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب پاشی فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ پہلے بھی آیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ پیش کرنا، کوئی تھرڈ پرسن کو اس میں شامل کرنا، زوجین کے اس خاص عمل کے لیے تیسرے آدمی کا ذکر کرنا کتنی عیب کی بات ہے، اور یہ عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ انبیاء اور ان کی ازواج مطہرات کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ملفوظات اور اس کا یہ صفحہ 276 یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے جی۔ اگلا حوالہ پڑھیے جی۔ دیکھیے جی صحابہ کرام سے کتنا بغض، ایک طرف تو حضرت عائشہ سے کتنا بغض کہ کہیں لکھا کہ حضرت عائشہ تنگ چست لباس پہنتی تھیں، اور کہیں حضرت عائشہ کے متعلق یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ حضور کی شان میں وہ بات کرتی تھیں اگر کوئی اور کہہ دے تو اس کی گردن مار دی جائے، یعنی حضور کی شان میں حضرت عائشہ گستاخیاں کرتی تھیں۔ یہ دیکھیے یہ حضرت عائشہ کے متعلق ایک اور بات بھی لکھی ہے ہدایت بخشش میں، یہ ملفوظات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ صفحہ 252 کھلا ہے، اس کا آخری لائن آپ دیکھیے، یہاں کیا کہیے گا، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ شان جلالت میں ارشاد کر گئیں، دوسرا کہے تو گردن مار دی جائے۔ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی شان میں ایسی بات کر جاتی تھی، کوئی اور کرتا تو ان کی گردن اڑا دینے کی اجازت تھی، لیکن حضرت عائشہ ایسی بات کرتی تھی، ان کی گردن نہیں اڑائی گئی۔ دیکھیں کس طرح کی عجیب بات کہی۔ میں کہوں کہ احمد رضا خان کی بیوی احمد رضا خان کی شان میں ایسی باتیں کرتی تھیں کہ اگر ان کی کوئی اور ایسی بات کرتا تو اس کے اوپر بریلوی واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیتے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی احمد رضا خان کی زوجہ کے متعلق، جب وہ ان کے متعلق برداشت نہیں کرتے تو ام المومنین کے بارے میں کیسے برداشت کر جاؤں، کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کر جاتی تھیں کہ اگر کوئی اور کہے تو ان کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت عائشہ سے اتنی زیادہ نفرت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض ان حضرات کو پتہ نہیں کیوں ہے، شاید اس کی وجہ
یہی ہو سکتی ہے کہ بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ شاید اس بریلوی عقیدے کی بالکل حضرت عائشہ نے دھجیاں بکھیری ہیں، شاید اس وجہ سے احمد رضا خان حضرت عائشہ سے ناخوش ہیں کہ کبھی ان کو ٹیڑھی لباس والا کہتے ہیں اور کبھی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کی شان، نبی کی شان میں ایسی باتیں کرتی تھیں، کوئی اور کہتا تو ان کی شان میں جو ہے ایسی بات کر جاتی، کوئی اور کہتا تو ان کی گردن اڑا دی۔ بریلویوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھنے کا شوق کم ہو گیا تھا۔ کتاب کا نام ہے وصایا شریف۔ جی آپ کو معلوم ہے کہ بریلوی حضرات جب گستاخیوں پر آتے ہیں تو کس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کسی کو بڑھانے پہ آتے ہیں تو کیسے بڑھاتے ہیں۔ پہلے کہا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، پھر ان کے اوپر درود پڑے گئے۔ اب دیکھیے رضی اللہ عنہ تو ان کو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ وصایا شریف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پر نور اعلیٰ حضرت، اور دیکھیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ یہ وصایا شریف ان کی کتاب ہے اور حسنی بریلی میں یہ شائع ہوا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مطبع حسنی بریلی میں چھاپا اور شائع کیا۔ اس کتاب کے یہ آخری صفحے پر، یہ صفحہ 24 پر کیا لکھتے ہیں ان کے چاہنے والے اور احمد رضا خان کے گن گانے والے، کہتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ یعنی احمد رضا خان کو جب ہم نے دیکھا تو صحابہ کی زیارت کا شوق ہی کم ہو گیا، پھر دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت عمر عثمان و علی کو دیکھیں۔ کس طرح گستاخی کی کہ بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے زہد تقوی کا یہ عالم تھا، اعلیٰ حضرت کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا۔ دیکھیے جی کس طرح اعلیٰ حضرت کی زیارت کو کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھ لیا تو اب صحابہ کو دیکھنے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے۔ جی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم آداب سے بے خبر اور آداب سے نابینا تھے۔ تفسیر نور العرفان سورہ عبس، مصنف احمد یار خان گجراتی بریلوی۔ جی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم